من ذکر مذکر سے او انثا یا مؤنث، جو نیک عمل کرے گا چاہے مذکر ہوئے یا مؤنث، عورت ہوئے جنا ہوئے تے بھاویں زنانی ہوئے بھاویں عورت ہوئے، او انثا یا مؤنث، جو بھی وہ ہوا مومن، شرط ہے کہ وہ کون ہوئے مومن۔ اس گالو مرکزی اشاعت و توحید و سنت دا سب تو پہلا پیغام یہ ہوئے کہ عمل بعد ہی پہلے مومن بڑھو، پہلے مومن بڑھو۔ مومن ہونا شرط اول ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ اے سارے اعمال ہیں، اے بعد پہلے ایمان، پہلے کیا ہوئے ایمان۔ ایمان الاسم ہوئے، ایمان الاسم کیا ہوئے ایمان الاسم ہوئے تو وقت سگنل بین پیسی نیکی آلی، روزے والا سگنل، نماز والا سگنل، زکوٰۃ والا سگنل، صدقات والے سگنل سارے کیا کرے سی گرفت۔ تو اگر ایمان الاسم نہ ہوئی نا تو وقت روزے زکوٰۃ والے سگنل تے لگڑے۔ ہاں اس گالو خیال رکھو، جو کوئی اس گالو نے سب تو پہلے مرکزی اشاعت و توحید و سنت دا مشن یہ ہے کہ سب تو پہلے دعوت ایمان دیئے، باقی سارے زور دے دیں اعمال دے ہوتے، کوئی زور دے دے جی آؤ نماز پڑھو، کوئی زور دے دے صدقات دیو، کوئی زور دے دے خیرات کرو، کوئی آدھے جان قربان کرو، کوئی آدھے جھنڈی لڑاؤ تے بہشتی چلے جاسو، کوئی کچھ جادے کوئی کچھ جادے، لیکن الحمدللہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت علیہ دن سب تو پہلے ایمان لے آؤ، اپنا ایمان بڑھاؤ، بعد چے سارے عمل کرائے، کیونکہ قرآن مقدس بھی کے شاعت جو بھی عمل صالح کرے چاہے مذکر ہو یا مؤنث بشرط کہ ہوا مومنون، شرط کہ ہوا مومنون، وہ مومن ہوئے۔ اس گالو مشرک شودے کو نماز پڑھاونا ہے اندر زیادتی ہے۔ مشرک کو آخرا تو روزے راکے شودے نال کے ہوندی پئی ہے، یہ ساری زیادتی ہوندی پئی ہے بیچارے نال۔ کیوں زیادتی ہوندی پئی ہے؟ کیونکہ تو شودہ سر دی پیاسا راسی صبح کو لے کے شام تک سورج غروب تک، کیونکہ روزہ صبح کو لے کے شام تک کھاون پیون اپنی بیوی دے نیڑے بھی ونجن تو رکا راونا، اے سارا کے روزہ تے اے بیچارے دا روزہ ہے کونا، کیوں شودے کو بھوک کل مرے دے وے، ایک آگ دب کے کھا تو مار رمضان ہے، راج کے پانی پیتا کر، نسان شربت پیتا کر، بوتلہ دا دیلہ کیتا او پیتا کر، جوس پیتا کر، نسان بیر ٹوبیاں مار کے پیتا کرتے کو کوئی عرض نہیں، کہ رو اگر تے کو ضرورت ہے تو پہلے ایمان بڑھا، واتی روزے رکھ، اگر ایمان نہ اسی تو روزے رکھے دا فائدہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ شودہ کے ساری منہ بھی بند کی تھی وزر آن دے، بیچارہ سردیاں چیب نماز پڑھ دے، صدقات خیرات مال بھی خرچ کرے دے، سب کچھ قربان کرے دے، لیکن ایمان ہوندہ نہیں، اوہ ہٹ کے والا لعنت ہے دی، سوا بندی میں دی ران دی۔ کچھ لوگوں دا خیال ہے کہ مشرک تا وہ ہیں جنہیں مشرکین مکہ ہوں، مشرکی تو ہوں تا کلمہ گو ہے، ہوں تا کلمہ گو ہے، معلوم اگر مشرک ہوئے ہیں تو ہوں سارے کلمہ گو ہیں، تو وقت مباہدی تا وہ ہیں جنہیں تے قرآن نازل ہوئے اس وقت ہوں تا مباہدی کوئی نہیں۔ اس گالو یاد رکھو، اللہ نال جیرا جس کو شریک کرے سی وہ کون ہو سی، وہ مشرک ہو سی، مانا ملا یا فیل مشرکانہ کرے سی، یہ بھی نال غازہ اٹھاونے، شرک اعتقاد عقیدہ شرکیہ رکھے تا مشرک، دو افعال مشرکانہ کرے تا بھی مشرک۔ ہاں کہ عقیدہ تو میرا ٹھیک ہے لیکن مانی کے قبر دے طواف کرنے شروع کر دے، عقیدہ تو میرا ٹھیک ہے لیکن بکرا قبر تے ذبح کرے دے، عقیدہ تو میرا ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے نا محرم کو سمجھ دینا چاہ دینے تے ہر چیز چڑھے دے رہنے، سارے فعل بھی مشرکانہ کرے، وقت کیا فائدہ؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، شرک دیا پڑھیا نا قسمہ اعتقادی تے ہاں شرک فعلی،
اعتقاد تو ضرورت قطرہ شرک فعل تو زور جو کتے میں نہ ہوئے تو سارے کرتوت شرک مشرکان لے ہوندے کھڑے ہوندے کہ نہ انہوں مشرک نہ پڑے میں دے ہوں یہ بھی خیال رکھنے لوگ اس طرح شرک تقادی تے تا زور دیتے دیونا چاہیے ہے دیتے نہیں بلکہ دیونا چاہیے ہے اگر 80% دے تو 90% زور دیونا چاہیے اگر 90% دے تا 100% زور دیونا چاہیے شرک تقادی تے لیکن شرک فعلی تے بھی اتنا زور دیونا شرک فعلی تے بھی اتنا ہی زور دیونا ہاں من عمل صالحا من ذکرین آج دنیا خوش ہے آپ مسجد بڑا الحمدللہ بڑا پیسہ خرچ کیتے الحمدللہ بڑا پیسہ خرچ کیتے نظریہ شرکی ہے یہ پیسہ روپی کو خرچ کرن دی لوڑ ہی نہیں خدا دا گھر بڑھاون دی ضرورت نہیں کیونکہ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ اوے مشرکاں کو اللہ دا پے تو مسجد دے نیڑے دا تو آپ کوئی ڈھک دی نہیں مسجد بناؤ تو سمجھ کے گنبد تے دربار بڑھائے کرو انہیں حضرت دے کوٹھا بنیا کرو جتا گو کر پائے تو اس گالو مسجدہ بناونا مدرسے بناونا اے روڈ بناونا نلکے لاونا خیرات کرنا بچیاں غریبہ مسکینہ دیا بچیاں دیا شادیاں کراونا بڑے صدقات بہشتی جکن میں سے بچوں میں بہشتی نہیں پہلے دروازہ بہشتہ لا بڑھاؤ یہ عقیدہ پہلے عقیدہ ٹھیک کرو قرآن دے مطابق تاں یہ فائدہ دے سے تو عقیدہ قرآن دے مطابق نہ ہوئے تو کوئی مسجد بنائے دا بھی فائدہ ہوئے موائد تے ایک چڑی دے گھوسلے جتنی بھی مسجد چا بڑھاوے جن دے جو بندے کھار تھی میں تاں بھی اللہ دے بدلے جو دی بہشتی گھر بڑھے ہاں تے ہوئے مشرک ٹیٹ کبا غیر اللہ دے نا دے نظرانے دیوان آلا تے جھکڑ غیر اللہ دے اگے اور انہاں دے وان کے نظر و نیازاں کھاون والا تے اوتے تے بڑاوے مسجد باش ہو جندے او چڑیاں کنالاں دے حساب تے سونا لا کھڑاوے اللہ دے دربار وچ ایک مچھر برابر بھی اوندی ہاں وقت نہیں فرمایا من عمل صالحا من ذکر اور جو عمل کرے نیک من ذکر مذکر سے او انثى یا مؤنث وهو مؤمن اس حال میں کہ کیا ہو مومن ہو یا تبلیغ تو سب پہلے کرنی ہے مومن پہلے بڑھو مومن پہلے بڑھو فاولائکا اس سمرائے تبت کے ہو سی فاولائکا پس یہ لوگ یدخلون الجنہ داخل ہوں گے کس کو جنت کو ہاں کلمہ گو ہوں تو سارے کلمہ گو ہیں سارے کلمہ گو ہیں جی اور گھر دا دشمن باہر دے دشمن تو زیادہ خطرناک ہوتا باہر اللہ تے ایک پتے بھی میرا دشمن ہے بندہ نیڑے لگدا ہی نہیں پہلے ویکھ کے جان بچا ویندا ہے لیکن جڑا گھر دا دشمن ہوندے گھر والے دشمن کو بچنا بڑا مشکل ہوندے کو پتہ ہوندے فلاں وقت آدے فلاں وقت سوندے فلاں وقت کھاندے فلاں وقت اٹھدا ہے پلک پڑے کلمہ تے وقت پوجے قبراں پڑھے کلمہ تے وقت سدے انہاں کو جڑے اپنے بازو کو بھی حرکت نہیں دے سکدے پڑھے کلمہ تے وقت نظریے انہاں دے بارے رکھے جنہاں کو آپ غسل دیندا تے دفنیندا ودا ہوندے تے دھویندا ودا ہوندے دعاواں منگدا ودا ہوندے کہ او ویدے بھی پین سڑدے پائر اے کلمے پڑھے دا کوئی فائدہ بھی اے گھر دا دشمن ہے پیا اس گالوں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون سورۃ یوسف وما یؤمن اکثرهم باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان رکھنے والے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے کہتے تھے ڈکائے اللہ کے صبر کریں میں تو دسا اے پھلانگی مار کے آخری وا اللہ وہ مشرک ہو مگر حسن کیا مشرک وقت ایمان دا ہی دعویٰ ہو سی لیکن وقت بھی کیا کرنے دے اسے شرک یہ قرآن آپ نے ساتھ دیتے پہلے فاولائک یدخلون الجنہ بس یہی لوگ داخل ہوں گے وہ جنت کو یرزقون فیہا رزق دیے جائیں گے فیہا اس جنت میں بغیر حساب بغیر حساب کے
وَيَا قَوْمِ اے میری برادری آلیو ان دی تقریر تریجی دا تریجا سٹاپ ہے تقریر تا بڑی گرم کرے دا کرے اے میری قوم آلیو اے میری قوم آلیو مالی ادعوکم الی النجات کیا ہے میرے لیے کہ میں بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف مالی اے لفظ اتھے بولے وے درادن جتے غصے دا اظہار ہوئے سلیمان علیہ السلام کو حدود صاحب بغیر پوچھے ٹور گیا ہاں تے اس ویلے کیا خلق سو مالی ہاں میں ویدہ نہ پیا حضرت صاحب ہونی کو یا تا چھپے پائے نظر نہیں آتے تے یا موڑی غائب ہے آیا ہی صحیح تے یا حضرت صاحب کو کہہ کرے سا سزاواں دے سب بڑے سخت تے یا وقت عذر پیش کی تو نے تے جان چھوٹ ویسی گل سمجھ آگئی دے یہ مسلم شریف دی حدیث ہے کہ جدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تک نہ صحابہ کو ڈٹھا رفع یدائن کھڑے کریں دے نبی پاک رکھے ہو گیا میں کو کھڑے تو سرکش گھوڑا دی طرح دو محلے دے اتھا بھی ناراضگی دا اظہار کی تھا نے اتنے بھی مومن غصے چاہ کے ناراضگی دا اظہار کھڑا کرے دے کہ ہو گئے میرے لیے او میری برادری آلے ہو سارے تو تا ایک پاسے میں ایک کو ایک پاسے تے تو سا میرے کو آدھے ہو تو نہیں چپ کروائے جا تو چپ کروائے تو چپ کروائے سارے چپ کر کے رالا انتے جرا سارے پیو ڈالے دا مزہ میں لیکن موبائل دے کے رہ گئے قابو آج بھی دیکھو یہ ہوئے کہ حق کلا بندہ ایک ہو سی ایک جھوٹ والا ہو سی 90 بندہ اوندا ساتھ دیوان والا ہو سی 90 بندے کو پتہ ہو سی کہ ایک بندہ حق دے ہوتے لیکن وہ حق والے کو دباوان دے کہ تو چپ کر ماج بس چھوڑ یار تو چپ کر ماج پرے کر دے کو نہیں حالانکہ یہ ڈھک دے مومن کو بھی آدھے کھڑے تو چپ کر ماج بس کر تو اپنے پیو ڈالے دے مذہب تے واپس آ یا قوم او میری قوم والےو مالی کیا ہو گیا مجھے ادعوکم کہ تم بلاتے ہو مجھے میں بلاتا ہوں تم کو النجات کس کی طرف نجات کی طرف وتدعوننی اور تم مجھے بلاتے ہو النار آگ کی طرف آگ وہ بالی کھڑے ہیں نہیں مومن دعا دے تو سب کو آگ دی طرح بلا دے پائے کیونکہ اسباب آگ دے جرے اسباب ہیں انہاں دی طرف سدے دیں شرک دی طرف کفر دی طرف ناانصافی دی طرف جھوٹ دی طرف کیونکہ مذاہب باطل جڑا ہوندے سب جھوٹ ہوندے ہوندی حقیقت نہیں ہوندی سب جھوٹ تے فرار دی طرف اس گلو جھوٹ فرار دی طرف سدڑا ہی کہ آگ دی طرف سدڑا ہے کیونکہ اے اسباب آگ ہے جن دی وجہ تو آگ دے وچ انسان ویسی وَتَدْعُونَنِي اور تم مجھے پکارتے ہو الی النار آگ کی طرف تدعوننی تم مجھے بلاتے ہو لِأَكْفُرَ یہ تفسیر ہے الی النار دی کیا ہے تفسیر تم یعنی تم مجھے بلاتے ہو لِأَكْفُرَ تاکہ میں کیا کراں کفر کراں کس دے نال باللہ اللہ دے نال وَأُشْرِكَ بِهِ یہ واو تفسیری ہے پھر تدعوننی لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ دی تشریح ہوندی پئی ہے یعنی کیا مطلب وَأُشْرِكَ بِهِ یعنی میں اللہ نال کے کراں شریک کراں اللہ نال ہوراں کو شریک کراں کہ اللہ بھی مشکل کشا تے فرعون لعنت اللہ علیہ بھی مشکل کشا اللہ بھی حاجت روا تے فرعون بھی حاجت روا اللہ بھی غیب دان تے حضرت ہونی بھی غیب بابے ہونی بھی غیب دان اللہ بھی پردہ چو ویکھانا والا تے موئے بھی ویکھانا لے اردہ اللہ بھی ہر دی سونا ڈالا تے مویا بھی ہر دی سونا ڈالا میں یہ گلاں کھا تو سب کو ای کفر دی طرف سدے دیو کہ میں اللہ نال شرک کرا میں ای نہیں کر سکدا واہ مومن بڑی ہمت ہے بھائی مومن دی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے آدھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے شاگرداں کو پوچھا سبق پڑھے دے ٹائم اے دساؤ اے مرد مومن بہتر ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
شاگرد آکھا لگے استاد جی تسا آپ فرم دساؤ، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق زیادہ ہیں، کیوں؟ مومن تا چند لمحے ایمان کو چھپایا، حضرت ابو بکر ایمان کو چھپایا ہی نہیں۔ با لیسا تدعوننی لاکفر باللہ، تک تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، واشرک بہ، اور بہت تفسیر ہے، اور شریک کروں میں اللہ کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، اس چیز کو جو نہیں ہے میرے ساتھ، میرے پاس اس کا علم، ان کو علم بمانا جس کو میں جاندا بھی نہ، معلوم ہی نہیں، جنہ کو میں جاندا نہ، جنہ دے بارے کوئی دلیل ہی موجود کو نہیں، الہ ہون دی میں کیویں شریک، کس طرح شریک کروں ان کو، ما لیسا جو نہیں ہے لی میرے لیے بھی ساتھ اس کے علم کوئی دلیل، وانا ادعوکم، اور میں بلاتا ہوں تم کو العزیز، اس زبردست کی طرف، الغفار جو معاف کرنے والا ہے، عزیز غفار، اشارہ ایمان دی طرف، اشارہ کس دی طرف؟ کیونکہ ایمان ادن الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کو ڈرنا تے اللہ نال امید رکھنا، دے مابین کیا چیز ہے؟ ایمان۔ میں بلاتا ہوں آنا، اور میں ادعوکم دعوت دیتا ہوں تم کو العزیز، اس زبردست کی طرف سے، الغفار جو بخشنے والا ہے سب گناہوں کو، لا جرما پکی بات ہے، انما تدعوننی بے شک تم مجھے پکارتے ہو لے اس کی طرف، لیس لہ دعوت فی الدنیا نہیں ہے اس کے لیے کوئی قبولیت دنیا میں، ولا فی الآخرت نہ آخرت میں۔ ہاں سرے کی چیزہ مانا اے بنسی پکی بات ہے، بے شک تسا میں کو اوندو سدے دے وے جیندی دنیا چ بھی کوئی منیج نہیں تے آخرت چ کوئی منیج نہیں، جیندی دنیا چ کوئی نہیں سنتا تے آخرت چ کائے نہیں سننا، وَأَنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ بے شک ہم کو تو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، موت کے ساتھ، اسا کو جرے موت آسی اللہ کے دی طرف لوٹائے ویسو اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ بے شک حد سے بڑھنے والے مشرکین، ہم اصحاب النار وہ کیا ہوں گے؟ ہاں پڑھیو نا بھئی اس میں فاعل یا اسم مفعول تے الف لام آوے بمانا اللہ زی ہوندے، بے شک او لوگ جرے حد تو تجاوز کرنے مشرک لوگ، او تبال بنسن، ہم اصحاب النار کس کے؟ جہنم کے ساتھی بنسن۔ اتھے بھی روافد آ کے نا تحریف کی تھی اس آیت مبارکہ دی، انہاں آ کے تحریف کی تھی آیت، انہاں کے اصحاب نبی پاک دے جتنے اصحاب ہیں سارے جہنمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیوں؟ بھئی تذکرہ آ گئے، ہم اصحاب النار وہ ساتھی ہوں گے کس کے؟ آگ کے۔ گل سمجھ آگے نے؟ پہلی گل پہلا جواب تے ہم اصحاب النار وہ ساتھی صحابہ دا تذکرہ نہیں، سارے جنمی ہو سکتی تے سارے تساں ہی وچ آ گئے، اتنے تو سارے تواڈے تذکرے بھی وچ آ گئے۔ دوجا اس کو اصحاب النار تا آکھا ویندا پے جڑا جہنم دے وچ راسن، جڑا نال نال راوے کو ساتھی آکھا ویندا راندے، تو صحابہ کو بھی اصحاب اس گل صحاب ہی آکھا ویندا کہ اوہی دنیا تے بھی نبی پاک دے نال رہن تے آخرت ہی نال راسن۔ ہاں باقی یہ تحریف قرآن ہے، ہم اصحاب کے صحابہ مراد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اصحاب صحابہ تو ہیں جنہ دے ایمان دی گواہی کہہ دیتی اللہ دے قرآن، صحابہ تو ہیں جنہ کو تغبہ اتھائی مل گئے دنیا دے ہوتے، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، پہلے اللہ کے میں انہاں تے راضی ہاں تے بعد چو میرے تے راضی، اللہ راضی ہو گیا ان سے اور اللہ راضی ہوئے اللہ سے۔ ہاں صحابہ تو او واحد جماعت صحابہ دی جنہ کو دنیا تے جنت دے خوشخبریاں مل گئے۔ فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ، یہ آخری کلمے بلیندہ پائے، یہ ساری تقریر کہیں دی آدھی پئی ہے مومن دی، فرعون دے کٹیرے کھڑ کے جرا تقریر کھڑا کرے دے سارے فرعونیاں دے سامنے، آقا لگا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم جو میں کہتا ہوں تمہارے لیے، اے تو کو ساڈیاں یاداں آمنیاں تہین، ساڈیاں یاداں تو کو، لیکن ہوں یہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا،
ساڈیاں یاداں تا تو کو آسن یاداں تا آئیو مرد مومن جرات مند کلمات آکھے نے ساڈیاں یاداں تا ساتھ تو بس تذکرونا اے کوئی اوے قدرتی حساب ہے جڑا موعد بندہ ہوندے نا اون دی یاد کئی دلاں تک اللہ اون دی حسرت رکھوائی رکھدا ہے انہاں یاداں پیچھے رہ ویندیاں ہوندیاں بس تذکرونا تم یاد تو کرو گے ما اقول لکم جو میں کہہ رہا ہوں تمہارے تسا یاد تک کرے سو ایک موعد کوئی گلاں کیتیاں سچا کیتیاں سچا کیتے جڑے ڈٹھے دا تے شکل تے دیدا رہیا نا فرعون دا اون دے منہ تے تا 12 وجدے ہے منہ کالا سیاہ جویں توے دا پچھلا پاسا تے کمڑی دا گئے غصے تھی دا کہ فرعون دے پلے بھی کاشے نہیں چھوڑی تے ساڈے معبوداں دے پلے بھی اتنا کاکھ نہیں چھوڑا تو آکی ویندے انہاں دی نہ دنیا تے منی جے تے نہ آخرت تے منی جے انہاں دے پلے بھی کاشے نہیں چھوڑی تے جڑے ڈٹھے تو نہ کو بے اے تو ہن قابل ہی نہیں بنے بیٹھے چھوڑنا بے کو لگ دے تو انہاں ہن میں کو چھوڑنا نہیں اس ویلے آکھا لگے وا فوض امری الی اللہ اے توکل ہے مومن دا توکل ہمیشہ کہندے تے ہوندا ہے اللہ دے اوتے فوضو میں سپورٹ کرتا ہوں امری اپنا معاملہ اللہ اللہ دی طرف میں اپنا معاملہ اللہ دے سپورٹ کرے گا اللہ پھر یہ گل آ کے ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو یہ گل آد ہی گئے تے بس حضرت صاحب نکلانا نہیں کیتی شکل تو پڑی بیٹھا ہونا دی ہیں تے اے بھی قدرتی صاحب تو ویکھ لے کرو بھئی ایک بندے کو کاوڑ صرف متھا تک آندی ہے تے بعد کو کاوڑ کنا تے بھی آندی جڑے غصہ چڑھے کان بھی رتے لال ہوئے بیٹھے تے کئی شودے تک گلاں بھی پھوک باندھن غصے کو انہاں فرعون دی عادت ڈٹھی ہے تے ساری شکل لگے راندا تا ہا پہلے تو بے خوش ہوے تے کیرا انہاں دی حالت ہوندی ہے حیات ہوندی ہے دو اگر ناراضگی دی ہوئے تا کیری کیفیت ہوندی ہے دیدہ تک ہے بے ہن 12 بجے بیٹھن قابلی دیبو بڑے بیٹھن چھوڑنا بے کوئی نہ معاف کرنا مائے کھاڑی نہ دی کھال تا پوری پاٹ کی نہ ماتا کو تے قسمت مل سی ایا گالو فوض امری اللہ گل کرے دا ہی تے بہادرہ صاحب تو تتر ہوئے نکلانا لکھی تھی مصر اللہ کو یہ دی ادا پسند ہے تو اللہ ساری تقریرہ نہ دا کے بنائے قرآن بڑھا کے محفوظ کر کے نبی پاک تے نازل کر کے توڑے ساڑے واسطے حق دا سامان بنائے اے بھئی اے کام تو صحیح بات دے مومن دی طرح کرنے ہن پائے اے جکھر جھولے آونے اے گل کر کے ان اللہ بصیر بالعباد بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو او فوض امری اللہ بادرہ صاحب نکلے وہ بھجے تے فرعون کے وجہ ڈپو ہی کو 1000 دا لشکر دے پیچھے لا دیتے اس پورے 1000 دا لشکر جیرے اس دے پیچھے لگ گیا نپن واسطے گیا تو وہ تو بادشاہ وہ تو گیا لیکے لگے مرد مومن کی تے پہاڑا اللہ پاک کو بچا گیا یہ جرا لشکر آ کنا کو چیتے کھا گئے کنا کو بھیڑیا کھا گئے کئی پیاس بھوک دی وجہ تو مار گئے اکثر لشکر پہاڑا سے ختم ہو گیا تو تھوڑے کو واپس آٹ کے پیچھے تے آئے فرعون کو جرے ساری حقیقت بیان کیتی نے اس وقت فرعون لگتا ہے ایک کالا کالا توڑے اندرو حقیقت کے تو 1000 یہ تو زنجار پوچھ کے جرے نا انہوں کو چھوڑ دیتے اس گالوں فرعون ناب کے والا انہوں کو سولی لٹکا دیتا انہوں کو اپنے ہاتھ نال برباد چھوڑے اس ویکو یہ مسئلہ ایک سمجھایا کہ جتنے تبلیغ کرو تے اتنا جام دا خطرہ ہوئے تب مومن بھاج بھی سکتے مومن بھاج بھی آئی تھی نہیں تو بھئی تو آپ دیتی پہی بھی میں تقریر تک کیتی کھڑا ہی تھا تے ہون بس میں ہونی تھا ڈٹ کھڑا تے او تے انج نہیں بس تقریر کیتی نہیں تو بس بیان کیتی میں تو ہون جان ہی بچاؤ جان بچاؤنا بھی پھال دے گل سمجھ رہی ہے سارا ایک سرگی صحیح جگہ تے پڑھ دے ہسے تے او ہائی کوئی عقل دا پورا سورا اس کے کتا ایک دربار ہاں صحیح مدرسے دے سامنے تے او دربار کے بھوٹ پا کے اثر کو شاید چا پاوے تے نکل کے تے بڑا کرکٹ دا بڑا شوقین ہے تے او چاڑ کھڑے کمر تے چھوڑا پا کے پیا پہ جے رہنا تو سب تصویر تھی یہ کھچایا اسی تے او اللہ کو دربار کو پہلے کو پیسے جیسے کوئی چاہ ملا او کہ وہ لک کر چھوا کھیلتے کھڑے کرکٹ انہا ڈٹھے بھی مولی بڑے تھے یہ میں
آمن تا او شدہ کو تصویرہ چکیتا کھڑے او دگال انہوں ہے سنگی آئین میرے او آئین تو انہوں چا نپیاں نتے او آڈھے ہے جرا بلے دے لفٹا چاہتی میں دے بٹو نے شدہ کو بڑا کٹا ہونا مارے ایک میں اس نے موجود کرو خواہ جرا دوجہ سنگی گا او شدہ چرے ماپا سے تو اس نے صاحب یا صحیح بیرو پالش کرے دے بیٹھے تے ایک بھی اتنا آگے نہ سکے تے وہ کیا کہنا گا وہ کہا لگا ہی کی ہو گیا وہ ہی کی کرے تو سارے پائے انہوں راج کی کوٹا جیرے آکے نکلن لگے تے باتا کر لگے ہاں تو سارے مل کے بھیڑ دے ہی کی کہو بات ہی کی تے دروازے بات تو نہ کوٹ دی تے اے جی دلیری بھی موبائل دلیر ہو گئے گزریر نہیں ہوتا لیکن مقام بھی کوئی ہوتا ہے تبلیغ کی تے نے واز کی تے نے دیکھو تو تو بات کے ہو بے شک تو سادہ مقصود پورا ہو گئے ہو تو سکے کرو ہاں لیکن صرف اس کا لوئی نہیں کہ کوئی تائیں چلے روٹی چھوڑ دیں تو مت کرو تقریر کوئی سوال چکرے تو جواب پاؤ دے اس پہ خیال رکھیں فواقع اللہ سیئات ما کرو یہ نتیجہ ہے حق دا نتیجہ یہ نکلا کہ بچا لیا اس کو اللہ نے ان کے برے مکر سے بچا لیا اللہ نے سیئات برے ما کرو جو انہوں نے مکر کیا تھا بری تدبیریں جو کی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا وحاق بآل فرعون نتیجہ باطل دا پہلے آئی حق دا نتیجہ حق اللہ کو بچا لے تے باطل دا نتیجہ کہ اللہ انہوں کو برباد کی تھا فرعون وحاق بآل فرعون یہ عذاب دنیا جو بھی ہے اتر پڑا آل فرعون کے ساتھ سول عذاب برا عذاب فرعون سمیت بعض لوگ اس طرف چلے گئے کیا کہ فرعون شہید ہے کیوں اس گالوں کے حاکم آل فرعون اتر پڑا آل فرعون کے ساتھ یعنی نفس فرعون نہیں فرعون کے اتنے عذاب نہیں آیا آل فرعون کے عذاب ہے یاد رکھو یہ آل فرعون بمائے فرعون ہے فرعون سمیت ہے فرعون پہلے غارق ہویا کوئی فرعون شہید نہیں ہویا آقا بیال فرعون اتر پڑا بے فرعون فرسول عذاب برا عذاب النار یورزون علیہا یہ عذاب برزخی ثبوت عذاب قبر آگ یورزون علیہا پیش کیا جاتا ہے ان کو علیہ اوسا کے اوپر غدوب و عشیہ صبح اور شام برزخ میں ویوم تقوم الساعت اور جس دن قائم ہوگی قیامت تخفیف اخروی ادخلوا آل فرعون حکم ہوگا داخل کر دو آل فرعون کو ساتھ فرعون کے اشد العذاب سخت عذاب کو اس جگہ تو عذاب قبر ثابت ہے ترائے عذابہ کا تذکرہ دیکھو حال حاکہ بآل فرعون سول عذاب یہ عذاب دنیاوی دنیا نے بھی اللہ عذاب دیتے انہوں کو پانی کے کی تو سو غارق دیتے کی تو سو ہوتے دیتے انہیں النار یورزون علیہ غدوب و عشیہ یہ عذاب برزخی ہے ثبوت عذاب قبر اور ویوم تقوم الساعت سے آدھا ایک قیامت دلی جرا عذاب ہونا ہے اس گلوں عذاب ثواب پر حق کے مرن تو بعد مرن تو بعد عذاب ثواب پر حق کے اور مرن تو بعد عذاب ثواب دا انکار قرآن دا ہی انکار ہے انکار نہیں کی تمہیں سکتا باقی عذاب کے کو ہوندے صرف روح کو ہوندے یا صرف جسم کو ہوندے یا روح مال جسد عنصری ہوندہ ہے یا روح مال جسد مثالی ہوندہ ہے گل سمجھ آئی اے ہوندہ ہے اگے کیفیت بنن دی ضرورت اے اعتقادی نہیں اے ظنی ہے باقی اے عقیدے دا مسئلہ ہے کہ مرن تو بعد عذاب ثواب پر حق کے اے عقیدے دا مسئلہ ہے جیرا بندہ مرن تو بعد عذاب ثواب دا منکر ہے وہ قرآن دی آیات دا منکر ہے اس کا وہ بندہ مسلمان نہیں باقی اللہ چاہے روح کو عذاب دے دے چاہے جسم کو عذاب دے چاہے روح مال جسد مثالی کو دے دے چاہے روح کو علیحدہ دے جسد عنصری کو علیحدہ دے لیکن
روح قیامت تو پہلے بدن وچ واپس نہیں آ سکتی. یہ مسلک سارے اہل سنت والجماعت دے ہیں. عذاب ثواب برحق کہ عذاب ثواب دا منکر قرآن دی آیات دا منکر ہے. لہذا جڑا عذاب قبر عذاب مرر تو بعد عذاب ثواب دا منکر ہے وہ قرآن دا منکر ہو کے کافر بن سی. ویکھو کہ پہلا دنیا چ عذاب اللہ کیا دے فرعون دے برا عذاب اترا پانی دے وچ بوتے جڑے کھادے رہے اور النار یورزون علیہا غدوا وعشیا. اے عالم برزخ دا ہے. مرن تو بعد برزخ دا سارا جہان ہے. دنیا اور دی قیامت دے اٹھائے ونن دے مابین جیرا سارا جہان ہے کیڑا جہان ہے عالم برزخ. اے پردے دا جہان ہے کیا. اور تریجا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ سائے اخروی عذاب قیامت والا یوم تقوم الساعۃ جس دن اللہ روحاں کو بدنہ چ واپس کرے سی واپس کر کے والا روحاں کو کہ کرے سی جہنم وچ بھیجے سی. باقی نفس ایمان ضروری ہے کہ مرن تو بعد عذاب ثواب ہو برحق. باقی دیکھو 11واں سپارہ اتنے بھی عذاب قبر دے بارے آیات آدھی باقی بھی اشارہ تر ملتے ہیں. ایمان واسطے ایک آیت لکھی ہوتی ہے کافی ہوتی ہے. 11واں پارہ کھولو. آیت نمبر 101 سورۃ التوبہ. صفحہ 417. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. منافقہ کا تذکرہ چلنا بھی ہے نا. ممن حولکم من الاعراب منافقون. تمہارے ارد گرد اعراب دیہاتی منافق اور ایک مدینے کے منافق دو قسم کے. من آل المدینہ مرد والا نفاق جوڑے ہوئے نفاق کے اوپر. لا تعلمهم نہیں تو جانتا ہوں. علم غیب کی نفی. نحن نعلم ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو مرتين دو مرتبہ یہ ہو گیا. ثم يردون الى عذاب عظیم. پھر لٹایا جائے گا ان کو الى عذاب عظیم بہت بڑے عذاب کی طرف. مرتين تو دو عذاب کے لوگ ایک دنیا اور ایک عذاب قبر عالم برزخ کا عذاب. دو عذاب ہو گئے. پھر ثم یردون الی عذاب عظیم پھر لٹایا جائے گا بہت بڑے عذاب. یہ قیامت کا عذاب. باقی صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین یہ تفسیر کریں کہ روحاں آل فرعون دے سیاہ رنگ دے پرندہ دے وچ پیٹا داخل کر کے انہاں کو صبح و شام آگ دے تے پیش کیتا ویندا رہندے. سیاہ رنگ دے جڑے پرندے نے کہ رہندے کہ انہاں دے اعمال دے شکلاں ہیں. اعمال دے شکلاں بنا کے سیاہ رنگ دے پرندہ دیاں روحاں آل فرعون دے وچ داخل کر کے انہوں کو صبح شام کس تے داخل کیتا ویدرا دے آگ دے ہوتے داخل کیتا ویدرا دے اور آقا ویدرا دے کہ یہ تو اللہ گھر رہے
زاد المسیر ہو گئی، باقی بھی بے شمار تفسیرات محب الرحمان ہو گئی، روح المعانی ہو گئی، باقی بھی دھیر کافی دیر تفسیر ویکسو انشاءاللہ تو کوئی مل سکتا۔ سراج منیر ہو گئی، معالم ہو گئی، خازن مراغی، تفسیر قاسمی ہو گئی، ثابی ہو گئی، جمل ہو گئی، روح ہو گئی، یہ سارے تفسیرہ کی ہوئے کہ انہوں کو سیاہ رنگ دے پرندہ دے شکل آئے، پرندہ دے شکلہ دی حالت دے اندر انہوں نے پرندہ دے پوٹا دے بھی داخل کر کے انہوں کو جہنم دیتے صبح و شام پیش کی دعوے دارا دے۔ اور سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اتھے تا جنت جہنم میں تو صبح و شام ہونا ہی نہیں، جہنم میں تو صبح و شام تو پھر صبح و شام کی میں یعنی مقدار صبح و شام کنایا ہے دوام کی، کنایا ہے دوام کو ہمیشہ وقتوں کو پیش کی دعوے دارا دے۔ اس تو ہٹ کے بعد یہ قیامت بلائی روح کے جسم کو ملا کے وہ جہنم میں سٹ دیتا ویسی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، یہ آیت مشرک پیروں کے حق میں ہے، تابع اور مطلوب کے بارے میں۔ مشرک پیر، مشرک مرید، مشرک مولوی، مشرک مقتدی، ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ آج تک دیکھو مشرک مرید اپنے مشرک پیر کے بارے شکوہ بھی برداشت ہو، کوئی اس کو آکے چاہ کے تیرا ایک پیر تا نمازیں نہیں پڑھتا یہ برداشت ہے، کہتے ہیں ولی اللہ نے بیت اللہ مان کے پڑھ دیں۔ اس کو کوئی آکے چاہ کے تیرے پیر دی تا داڑھی بھی پوری کوئی نہیں نکی نکی یہ پہی کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھو کہ یہ جڑا تو یہ میرے پیر دے اتھاڑ تے گل کرا دی اتنے لڑ دے پیر دی خاطر برداشت گل بھی، لیکن دی قیامت جی رہو سی بات ایو مرید ہو سی تے ایو اپنے پیر کو لتر کرے سی۔ مشرک پیر تے مشرک مرید دی گل ہوتی پئی ہے، موید پیر تے موید مرید تا سبحان اللہ اون دی تشان بھی ہو رہے۔ آئی تباشر سارے پیر بڑے آئی جائے کمائی دا سب تو بڑا آسان جیرا طریقہ ہے، ایک نکی دی دکان نہیں بڑھاؤ، ایک کمرہ ہوئے چھوٹی جی بیٹھا، نکی دی کمر بڑھاؤ چاہے جیری بلائی پورنا چاہتے ہوئے باہر کھوتا پورو تواری مرضی کو کتا پوروئی تواری مرضی جیری چیز کبر نما ایک شکل بنا سکو تے اتے پھول بھی سٹو چاہتے ہی کیوں دیلی مٹی دی ڈولی لائے کے تے او بھی رکھو چاہتے ہی بھتی بھی بال سٹو تے اتحاد میں ہر قسم کا تعویذ موجود ہے، ہر قسم کا تعویذ دکھائے تو رنڈوڑا کی تھے ماندے ہی تھے رکھے جو جانے رنہ ہو سے نا ساری بربادی دے بھی تا اور تاکو ابو ہے بربادی تاکی اگے سب تو ادھا بیڑا سارا غارق کیتے تو اگر ایک بائی بھی گار دے ٹھیک ہو وجہ تا پورے فارد فیٹ ہو سکتے پوری نسل لگے ٹھیک ہو سکتی تو ایک خراب ہو وجہ تا پورے بھاڑا خراب تھی حساب تو پہلے یا طویل دے بیٹے خیر کا کہ بات خیر دی تو 24 گھنٹے سیرے جو دار دنی کرتے وہ آگے کارا چمہ چلے علاج کرے تھا اور لکھو ایک سالو ایک دربار ڈیرے شمیر خان ایک دربار اللہ علی سرکار ایڈا بڑا لتو رکھا ہوئے لتو سمجھے تھے نا جتی دا تھلا بڑا ہوئے اے تو جتی دا تھلا میں کانڈے مورا دی میں کار کے تے سٹے دے سیر دے دار دو سیرج مرے دے کانڈے چیز اور بائی کوئی تکلیف ہوئے تو بات کانڈے چیز دار دے مرے دے بائی تکلیف ہوئے تو بات مرے دے ایڈا حدیث ہے تے اس خلا دے دار خلا بڑا ہوئے تو بڑا شکرہ جیا دے او دے لال کو دے دے تے اے اوڑا طریقہ ہے بادشاہ کھلا علی سرکار جے کوٹ مرے ہے لوگ خوش دنوں میں پیر سنے تے کہ لگ رہا پہ لتو اتھے بھی لتو لگ دے ایک ایرا لتو نہیں جرہ کو ملکہ لتر مرے سے این لوگ دے جرے ہتھوڑے تے سیرج مرے سے نا پاڑ پیا ویسی واتو تو بیا سٹے سے تے اس گلو یہ سب تو اگے وہ بھی آسی آپ بازو کو لمبا کر رہا وہی میں بازو کو لمبا کر کے تھوڑ کو لوگیٹ مرے سی نا ہاتھی کا بیسی لیتا آسی اثرات جادو دے بہت جاتے تھے میں جو یہ لکھے ہوتا پائے اثرات تھی تا پائے او مرے دا نواتی واقعی ایک ویلے اتنا بچے سی بے اتنا اثر بات توبہ اللہ اور بات دعا مقانا شروع کر لے اے سارے ٹھاگ و ایمان سران دے جنہ کو
حرام حلال کا پتہ ہی کوئی نہیں، جن شریعت تو واقف ہی نہیں، سارے بےمان پیر بنے بیٹھے لوگ جیستا پہ لٹے یہ خوش پیر ڈاڈا پیر ہے پیر ایک کئی لوگ یہ بھی جڑے پیر گارا والے منجی کو کٹھا کر سکتے ہیں او منجی دے بعد آپ پر منجی دے اگے باندھنی او گوڑے سٹ کے باندھنی میں نماز دے بھی علامہ صاحب رحمہ اللہ کروڑا رحمتا ہوئے اگے پیر آوجے تے ایک منہ میں بیٹھے ہوئے جی میں لٹا نشادی تے کتے باندھنا علاج دوا کیتے سیدھا دے یہ بیٹھے ہوئے جو چرائی نہیں کریں تے سوال ہی پیدا نہیں تے کچھ ایسے بھی ہے جنہ گھر چ پیر آوجے نا تے اوتھے عورتاں پیر نال گھر کے پاس مرد کو آمن دی اجازت نہیں ہوئی ایسے پیر ہی ہوتے اور ایسے مرید بھی دلے موجود ہیں کہ مرد بیٹھا ہو سی تو گھر تو باہر نکل ویسے تو اگر گھر پہلے دسا رہے سی میں کل پرسوں روچے آپ دیا تو بات تمہارا نمبر میں لکھ دیتے انشاءاللہ جو پھیرا مرے سامنے تھا تے او آسے تو مرد پہلے کو باہر بیٹھے رہا سے گھر پیر سے گھنٹہ باوے 2 گھنٹے باوے جیرا مقابلہ اللہ کو کرے وہ بیٹھا رہا بعد پیر سے ہارشا لٹیندا تے بدی بنینا اور لوگ کاچی جے پیدا کھوتے تے انڈی ولیندا تے ویدا اے پیر صاحب اے حالت ہے تو آج تک کوئی مرید یہ دے پیر دے خلاف برداشت نہیں کرتا لیکن یہ ویکھو اگے تذکرہ دا پہلی قیامت دی بلا بھیڑ ہے یہ مرید ہو سکتے بات انہاں کو پھوٹنے ہونا اپنے پیرا کو اس گلو یاد رکھو پیر قرآن و سنت کے مطابق جرا ہوئے جرا پیر صحیح معنی پیر ہوئے اور کدی غیر محرم عورت کو سامنے نہیں بٹھانا جرا پیر ہوئے وہ کدی غیر محرم عورت کمیزہ نہیں نہ پیدا جرا پیر ہوئے وہ کدی تویزہ رہ کام یہ ان تویزہ نے دکانہ کھلیا پائے کوئی 1000 دا ہے کوئی 500 دا ہے کوئی 1500 دا ہے 2000 دا حالانکہ تویز لکھنا یہودیہ دا فیدہ تو دا پہلے پڑھ کے دیکھو ایک کام سارا یہودیہ دا یہودی یہ کام کریں گے یہودیہ کو منتقل ہوئے روافظ کو منتقل ہوئے نا نہار آل سنت دے وچ جڑے اپنے آپ کو آل سنت سدے نے نا نہار دے ہن کھ نہیں دے اس تو بلا ترقی کرے گا اتھے تا من رکے ہے جڑے سدے اپنے آپ کو اصل حقیقی دیندار سمجھے دے کہ اصل اے بیا یاد رکھو لکھنا جڑا شعبہ شیوا اے مسلماناں دا نہیں اے یہودیاں دا تویز پڑھن دا نا ہے تویز لکھن دا نا نہیں لہذا آج تپیر ڈھیر ہوئے نا بادشاہ آج تپیر ماندے بھی لوگ بڑے فخر کرے در پیرا سادہ فلانا پیر ہے تو آدھے میرا فلانا پیر ہے اے دے پیر ہے تو پٹا پٹو ہار کے نکلتے پیر ہی پیر نکلتے وَإِذْ یہ آیت مشرک پیروں کے حق ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ اور جب جھگڑا کریں گے وہ آگ میں مشرک پیر تے مشرک مرید مشرک مولوی تے مشرک مقتدی فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا یقولو کہیں گے کمزور للذین ان لوگوں کے لیے استکبروا جو تکبر کرتے تھے یہ کمزور بمانا مقتدی مرید مراد ہے اور استکبروا اے مراد پیر مشرک جب کہیں گے مرید اپنے پیروں مشرکوں کو مطالبہ پہلا فَإِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے دنیا میں او پیرو ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے جو بات کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے تھے ہم تو تمہارے تابع تھے فَحَلْ أَنْتُمْ یہ مطالبہ ہے مقتدیوں مریدوں کا ضعفاء کا فَحَلْ أَنْتُمْ پس کیا ہو تم مغنون دور کرنے والے انا ہم سے نصیب کو حصہ من النار آگ سے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے جس طرح کہتے تھے اسی طرح ہم مانتے تھے تو سسا کو دس دے راندے ہو دے آوے بے خیال رکھا ہے قرآن نہیں سننا قرآن نہیں پڑھنا اے نہ
پتھریاں وہابیاں دے نیڑے نہ لگے نہ تو کوئی کرے سے مذہب تو پھیل لے سن اسا ہر گل تھوڑی تسلیم کی دیئے ہر گل تھوڑی تسلیم کرتے رہ گئے ساری زندگی تھوڑے تابع رہ گئے اے دساؤ اج دے جہنم بھی سردے پئے کوئی حصہ جہنم دا ہٹا سردے بھی آگ دا تھوڑا کام ہو ونجے قال الذین استکبروا جواب متبوعین اور پیر جواب دیں گے اپنے مریدوں کو قال الذین کہیں گے وہ لوگ استکبروا جو تکبر کرتے تھے یعنی پیر انا کل فیہا بے شک ہم تو سارے کے سارے اسی میں ہیں اگر ہم عذاب کو ہٹا سکتے تو ہم خود کو بچا لیتے اپنے آپ کو بچا لیتے ان اللہ بے شک اللہ قد حکم بین العباد بے شک اللہ کتی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین کتی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ہاں اللہ دیکھو سارے گلاں کیوں بیان کر کے سنے دا پایا بھی تساں پیراں دے اوتے انیاں تقلیداں رکھی کھڑے ہو کہ یہ سا کو چھڑوا گئے تے نمازاں دی لوڑ نہیں تھی جو کچھ گھر کیتی پھرن اے انے اے دے مقلد نہ بڑو تو دی قیامت دے والا تو کو رات کے ہجو روڑیا پو تے بات ہٹ کے تو پیراں دے خلاف ہونا پوے شریعت دی حد وچ رہو جے تک شریعت حد دسیے او حد تک رہو جتو شریعت منع کر دتو تو کہ وجو رک وجو اے دے مقلد نہ بڑو تو پردہ ڈیڈی بھی ختم ہو وجے اگلے بڑے فخر کریں ساڈا تو فلانے نال تعلق ہے ساڈی زبان جد پردہ ڈیڈی بھی ساڈا کوئی نہیں پردے ڈیڈی سمجھ دو پردہ ڈیڈی ساڈی شریکی زبان چادر بھی ساڈا تو ایک بے کوئی پردہ ہی کوئی اساں تے اے دے تعلقات گھریلو ان تو ساڈا تا ایک بے کوئی پردہ ہی کوئی تے اج کل دا اے دی رشتہ داری آسان بنے اج دو عمرے تے گروہ چلے گئے نہ تے آپس اوپر مل گئے واپس آئے تے انہاں دے ایک بے کوئی پردے نہیں لائے گئے اے مسلمان کی ظاہر ہوگی اے دینداری واجب فائدہ تو ہوئے حاجت تے وجڑ دا کتنی اچھی جگہ تے گئے تے کتنا بدماشی واپس آ کے پھیلائی اللہ دا قرآن دا دے ہر اس مرد کو پردہ ہے عورت کو جس مرد نال اس عورت دا نکاح ہو تے اگر نہیں سارے تا پردے ڈیڈیاں بھی ختم ہوئی پہ پھر کے کر سکتے گیا بھی حج تے گیا ہی عمرے تے ایک کام کیا کریں خیال رکھو جو کچھ اللہ دے قرآن دسا دیتے ساری گلاں کیوں اللہ دا قرآن پہلے پیا دسے دے آمر دے وقت تو ہی پہلے پیا دستا ہے اس گلوں کے کل کو تو انا مقلد بن کے اپنی زندگی برباد نہ کر دو کل کو جہنمی تے کوئی نہیں کر پایا بنا وقال الذین فی النار اس کے بعد بطور درخواست کے تابع مطبوع دوئے رل کے بیک سے نتے ہون تک کام سارا بڑھتا نہیں اس وقت جہنم دے دروبے کو حاصل حضرت جی ذرا اپنے رب کو دعا کروا ذرا ایک دہاڑا جہنم دے آگی چو ذرا آگ تا کام کار چھوڑیا تھوڑی آگ کام کار چھوڑیا آگ ہٹاوے ہی نہیں نجات ہی نہ ملے صرف ایک دن تھوڑے وقت واسطے آگ کام ہو جائے رل کے آسن قال الذین اور کہے گے وہ لوگ فی النار جو آگ میں پڑے ہوئے لخزنت جہنم جہنم کے دروبے کے لیے جہنم دے چوکیدار کو آپ سے ادعوا ربکم پکارو تم اپنے رب کو دعا کرو تم اپنے رب سے یخفف عنا ہلکا کر دے ہم سے یومن ایک دن من العذاب عذاب سے دیکھو مطلق چھٹی بھی نہیں دائمی چھٹی بھی نہیں صرف ایک دیہاڑے آگ کا عذاب کیوں وجہ ہلکا وجہ قالو اس وقت رسول دروگے جو جہنم کے کہیں گے اولم تکن تاتیکم رسولکم بالبینات آیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے واضح دلائل لے کر تو آپ کو کہہ دے گے سائے تو یہ بدماش فیل نہ کرے جرے جہنم دے سبب بڑھے تو آنے کو رسول کوئی نہ رہے قالو اقرار مجرمین آگے مجرم اقرار کریں گے بلا کیوں نہیں آئے تھے یا رسول آئے تو ہر گل سب واضح دس دیتی ہے قالو فجواب دے سندرو گئے جہنم دے فدعو تم خود پکارو ہمیں اجازت نہیں تم خود پکارو ہمیں اجازت نہیں اما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور نہیں ہے پکار کافروں کی
الا فی ضلال مگر بے اثر، مگر بے اثر۔ ہاں ایک دوجہ معنی یہ ہے، نہیں ہے پکار کافروں کی جہنم میں، کافروں کی پکار کا کوئی اثر نہیں ہے۔ الا فی ضلال مگر ماد بھونک کتیاں دی، جہنم دے اندر کافر کتیاں دی طرح بھونک سن، گدیاں دی طرح آوازہ کر سن، ایک ڈر تو سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو سی۔ تے جہنم دا دروغ ہی اتنا سخت ہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دے گئے نا، اس وقت نبی پاک فرمائے جیرا فرشتے میں کو ملے ہنس کھیل کے ملے، لیکن جیرے اے آئے نا اے دے پکے منہ نال ملے، نہ کوئی منہ تے ہسوں نہ کاچے، چپ کر کے مل کے ہٹے۔ میں پوچھے جبرائیل امین اے کون ہے؟ آخ اللہ کہ یا رسول اللہ اے جہنم دا دروغ ہے، اے جہنم دا دروغ ہے، جنہاں دا اللہ کو جہنم دے مسلط کیتے اس کی جیسا ہی دے چہرے جو تے ہسنا مسکراونا ہی نہیں۔ وما دعا الکافرین اور نہیں ہے دعا کافروں کی پکار الا فی ضلال مگر بعض بے اثر گمراہی۔ اچھا آیا سوال ہے کہ کافرت دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھو کافرہ دی دعا قبول ہوتی ہے دنیا چ، شیطان دی دعا اللہ قبول کیتی ہے تے کافرہ دی کی نہیں کرتی۔ کافرہ دی دعا قبول ہوتی ہے دنیا چ، لیکن جی دعا قبول ہوتی ہے کافر اللہ تو منسوب نہیں کرے دو نہیں میرے پیر قبول کی تھی ہے، میرے بزرگ قبول کی تھی، حضرت صاحب قبول کی تھی، دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایک کرے دے دنیا چ کافر دی قبول ہوتی ہے کیونکہ شیطان دی قبول ہے تیرا مان کافر دی کی میں قبول نہیں کرتا۔ لیکن آخری آیت آخرت دے بارے آخرت جنہیں دعا قبول نہیں ہونی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یہ تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم نے مدد کی اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے، پھر حیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، فرشتے نامہ لکھنے والے بھی جب آئیں گے، اس دن بھی مومنوں کی کیا کریں گے؟ امداد۔ یہ کیا دینا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی دنیا میں۔ تو دیکھو صرف صحابہ نام دا نسکی دا ایماندار جیرے بھی قیامت تک ایماندار آسان سننا دی بھی کرے سو مدد کر سو۔ ہاں باقی سوال پیدا ہونے کہ کتنے مقام ہیں، جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے بارے ایک کافر انہوں کو قتل کیتے، انبیاء کو قتل کیتے تو پھر اتھے مدد نہیں کیتی، نہیں اللہ ہر میدان پیغمبران دی بھی امداد کیتی ہے، مومنان دی بھی امداد کیتی ہے، تو کچھ امداد مشن علی اللہ انہوں نے مشن کو کیتے غالب رکھا ہے، اور دوجہ ہے کہ دی قیامت دے بھی نتیجے دے اعتبار نال امداد رسولہ نال دے مومنہ نال، ورنہ دنیا تے بھی اللہ کے کریں رہے ویسے بھی امداداں کریں رہے۔ دیکھو صحابہ اکرام 313 انتے اگو ہزارہ دے لشکر رہی تھے، امداد رشکی تھی، امداد کی تھی، ہون بھی اللہ پاک کے کرے امداد۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کلہ نار دیا ہارون نے، لیکن انہوں ہزارہ کروڑا فرعون دا لشکر ہے، لیکن اتھے بھی امداد کیتی ہے۔ پیچھے مومن دا تذکرہ ہے، 1000 فوجی ہی کو مومن اللہ مومن بچائے تھے، کافر سارا کو کہتے ذلیل تے برباد کر چھوڑا ہے اسے، اتھے بھی کہ امداد۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تے فرعون نے نال جنہ مقابلہ لگا میدان دے اندر، نال بھرا ہارون نے موسیٰ علیہ السلام دے جتھے مقابلہ ہویا سپا دا تے موسیٰ علیہ السلام دا موجودہ ہی سپا لہا پیا، اتھے بھی امداد کیتے سارے شکست کھا گئے تے موسیٰ علیہ السلام دے کی ہے جی فرمایا کہ جیرا سارے دین دا دفاع کرے سی اساں دا دفاع ضرور کرے سو، اساں دی امداد ضرور کرے سو، اساں یہ جی بندے کو کدے بھی نئے اجڑن دیندے ہوندے جیرا بندہ سارے دین دا محافظ ہوئے۔ تو اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہمارے ہم نے مدد کی اپنے رسولوں کی بھی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ صاحب نامہ مال پیش کیجئے گے اس میں بھی امداد ہوگی۔ یوم لا ينفع الظالمین
معذرتہم، یہ سمرہ اولا ہے، اور جس دن نہیں نفع ہوگا ظالموں کو، نہیں نفع دے گا ظالموں کو، معذرتہم، ان کے معذرت، ان کے بہانے، مظالمین ہم المشرکون، ابن کثیر، ظالم تو مراد مشرک لوگ، جس دن مشرکوں کو نفع نہیں دے گے ان کے بہانے، یہ قیامت دے مشرکہ دے بہانے نفع نہ دے سے کہ اکثر ہائے ساکو تا پیر برباد کی تھے، ساکو تا مولوی برباد کی تھے، چودری برباد کی تھے، اسا بھول گئے ہیں، اسا ایک کی تھے، یہ بہانے اتھے چلنے ہوئے نہیں، ولا یوم جس دن لا یدفع الظالمین، نہیں نفع دے گا ظالموں کو، معذرتہم، ان کے بہانے، ولہم اللعنت، اور دوسرا صبرہ یہ نکلنے انہاں واسطے لعنت ہونی ہے، ولہم سوء الدار، اور تیسرا صبرہ یہ نکلے کہ انہاں واسطے گھر بھی برا ہونا یعنی جہنم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، یہ دلیل نقلی پر دعوی سورت، یہ دلیل نقلی پیش کی تھی ویدی پہیے سورت دعوی دیتے، سورت دعوی کیا فَادُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور لوگوں خالص اللہ ہی کو پکارو، اپنی پکار بند کر دو اللہ میں، تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خدا ہدایت دی یعنی کتاب دی، معجزات دیے اور شریعت دی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات، سیف، شرائع، کتابیں، علم کے اعتبار نالوی، اور رسول بنی اسرائیل الکتاب، اور فارس بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا ہدى، وہ ہدایت بھی تھی، وہ ذکر اور نصیحت بھی تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحب عقل والے لوگوں کے لیے ہدایت اس کی موجود ہے اور نصیحت بھی موجود ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحب عقل والوں کے لیے، فاصبر، تسلی دو، صبر کر میرا پیغمبر، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ دا وعدہ سچا ہے، نصرت اور غلب اعلیٰ، اللہ امداد ضرور کرسی، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، استغفار کر تو اپنے گناہ کی، وَسَبِّحْ، اور پاکیہ بیان کر، بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بِالْعَشِيِّ، صبح والابکار اور شام، صبح و شام، بالعشی والے ابکار، صبح و شام اپنے رب کی تعریف اور پاکیہ بیان کیا کر، یہ کنایہ ہے دوام تو، واستغفر لذنبک، تو معافی مانگا اپنے گناہوں کی، یاد رکھو پیغمبر کا گناہ تو کیا ہوگا معصوم، پیغمبر معصوم ہوگا، تو پھر کیوں آکا گئے استغفر لذنبک، استغفار کا تو اپنے گناہ دی، جیرا کام پیغمبر دی شان دے لائق نہ ہوئے ان کو زم نال تعبیر کیتا میں درہ، جیرا شان پیغمبر دی شان، جیرا کام پیغمبر دی شان دے لائق نہ ہو اس کو کس نہ تعبیر کیتا میں درہ دے، زم نال خلاف اولا کام، جیرا اس دے لائق نہ ہوئے اگر ایسا کام ہوئے تو ان کو زم نال تعبیر کیتا میں درہ دے، کیونکہ ان دی شکل کس آلی ہوندی ہے، گناہ آلی ہوندی ہے، ورنہ او کما حق گناہ نہیں ہوگا، او خلاف اولا کام ہوگے، تو اس لیے اس کو زمنہ تعبیر کیتا گیا، سب میں ہم نے فرق پیچھے بیان کر چکا، پاکیہ بیان کر تو اپنے رب کی صبح و شام، کنایہ دوام تو، ان الذین یجادلون، یہ زجر ہے، بے شک وہ لوگ یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کی عطا ہم جو ان کے پاس آئی ہو، ایسے لوگ جو اللہ کی توحید فی آیات اللہ، فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں جو جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس بھی نہیں ہوتی، ان فی صدورہم، اگر نہیں ہے ان کے سینوں میں اللہ کبر مگر بڑائی، غرور ہے انہوں نے سینہ دے اندر، ما ہم ببالغہ، ثمرہ کبر کا کیا نکلے گا، نہیں ہے وہ ببالغہ، اس بڑائی کو پہنچنے والے، اس بڑائی کو پہنچنے والے، کس کو نہیں پہنچ سکتے، ما ببالغہ، انہوں نے دل ہے ایک کم پیغمبر دی تقزیب تام کر دیں تاکہ ایسا پیغمبر تو بات
سارا مقام ود وجے لوگوں دے ہاں عزت ود وجے اساں اونچے بن وجے اے تلے گھیر وجے فرمایا اے تکبر تے غرور جڑے کریندن اللہ دی توحید دی جھگڑے کریندن پیراں دے پیچھے لگ ویندن تویزاں دے پیچھے لگ ویندن انہاں نال محبتاں دا اظہار کریندن تے ہر چیز انہاں دے ناماں تے لٹیندن صرف اس گل انہاں دے دل وچ غرور ہے تاکہ اے مٹن تے اساں کہ ونجو پیغمبر تو بھی بلند ہو ونجو مومنہ تو بھی بلند ہو ونجو نہیں اے فضیلت حاصل نہیں کر سکتے تو بلندی علی فضیلت مل سی تو ایمان نال مل سی فضیلت بلندی علی ملنی ہے تو توحید نال ملنی ہے اگر کسی بندے دی یہ شوق ہے دل دے اندر ہی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت دی طرف کو عزت ہی عزت مقام حاصل ہوئے میں برائی کو بچ جاواں تو بندہ توحید دا دامن نہ چھوڑے توحید دے اوتے ڈٹ ونجے حقانیت دے اوتے ڈٹ ونجے جتنی بھی دنیا مخالفت ہو ونجے اے بندہ کدے بھی تلے نہ سی ہمیشہ انہاں مقام اوتے ہی رہسی تا فرمایا کہ سارے اللہ دی آیات جھگڑے کرے بغیر دلیل دے کوئی نہ کوئی ناقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے نہ کوئی سند نہ کوئی موجود ہے اور انہاں دے سینے دے وچ صرف غرور ہے غرور کہ اساں یہ سردار ہیں اساں چودھری ہے اساں نواب ہے اساں ماہر ہے اساں ملک ہے فلاں ہے یہ غرور ہے یہ غرور کی وجہ تو اساں اس کو اگے ود ونجو ما ہم ببالغ وہ اگے نہیں پہنچ سکتے مقام کو مرتبہ کدے بھی اگے حاصل نہیں ہو سکتے مرتبہ حاصل توحید اللہ تعالی الا کبر مگر غرور ہے پھر کبر صبر آگے نکلتا ہے ما اچھا یہ نا یجادلون فی آیات اللہ جھگڑا کرتے یجادلون جھگڑے جدال دے بارے دو دس چکا ہمیں میں پیچھے جدال للحق جدال فی الحق یہ جدال کیا ہے فی الحق حق کو مٹاون دکھاتے رہے خود قرآن پیچھے تصریح کی تھی تاکہ مٹاوے نہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے عطا ہو جو ان کے پاس ہی ہو ان فی صدور یہ سبب جدال ہے ان فی صدور وہ کیوں لڑتے ہیں اللہ کی آیات جدال کیوں کر دے نا کیوں مخالفت کر دے نا او دی سبب جدال دا ہے کہ فی صدورہم الا کبر انہاں دے دل وچ غرور ہے تکبر ہے انہاں دے اندر اور کبر پھر تکبر دا نتیجہ کیا نکل دے ما ہم ببالغ جڑا بندہ پن حاصل کرنا چاہندے ما او ما ہم ببالغ اس کو پہنچ نہیں سکتے ذلیل ہو سکتے فاستعین اے علاج دفع شر کو دور کرن دا علاج میرا پیغمبر ہے فاستعین باللہ تو پناہ منگی کر کس سے اللہ کی پناہ میں آ جا کیوں ان دی علت اس گلو کہ انہو بے شک وہ اکیلا ہی اللہ ہو السمیع وہ سننے والا ہے تمہارے اقوال کو بصیر دیکھنے والا ہے تمہارے اعمال وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اس لیے اللہ کی پناہ میں سن رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور دیکھتا بھی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس لیے تو اللہ کی پناہ میں آئے کر میرا پیغمبر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون یہ دلیل ہے برائے ثبوت قیامت ابتداء پیدا کرنا آسمانوں کا ابتداء پیدا کرنا آسمانوں کا والارض و زمین کا اکبر وہ کئی گنا بڑا ہے من خلق الناس لوگوں کے دوبارہ پیدا کرنے سے اور لوگوں آسمانہ دا پیدا کرنا مشکل ہے یا لوگوں دا پیدا کرنا مشکل ہے اللہ آسمانہ کو پیدا کیتے بغیر سکونہ دے اے بڑا ہے یا بندے دا پیدا کرنا بڑا ہے آسمانہ دا پیدا کرنا بڑا ہے تو جیرا مالک آسمانہ کو پیدا کر سکتے او مالک دوبارہ انسان کو بھی پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ مشرکین دے شرکیہ اور باطل نظریہ دے اندر ایک نظریہ یہ بھی حافظہ کہ دوبارہ اثر زندہ کوئی نہیں ہونا بس یہ دنیا کھا پی گنو عیش و عشرت کر گنو مزے کا چاہ گنو چسکے لے لو بلا دوبارہ سے زندہ کوئی نہیں ہونا اللہ فرمائے کیوں نہ میں زمین اسمان کو پیدا کیتے تو آپ کوئی پیدا کیتے تو کیا مزید دفعہ پیدا کر سکتا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا آسمانہ کو پیدا کر سکتا وہ زیادہ مشکل ہے اتنا مشکل کو پیدا کر سکتا تو یہ زیادہ
دوبارہ تو بھی پیدا کر سکیں۔ دلائل اصول دے کتابیں تو سب پڑھے ہو سن، دلائل دے طریقے، دلیل پکڑن دے انداز، دلیل کمزور۔ ایک ہوتی ہے دلیل پکڑنا من الاضعف الى الاقوى، کمزور کو کس کی طرف کو قوی کی طرف۔ ایک مستری ہے مثال کے طور پہ وہ کبوتر والی گوڈل بڑھا سکتے تو وہ کمرہ بڑھا سکتے، یہ لازم نہیں۔ ایک کمزور دلیل ہے کہ ایک شخص چھوٹی کھڈی بڑھا سکتے، زبان کے ہوتے کھڈی بڑھا سکتے تو وہ کمرہ بھی بڑھا سکتے ضروری، کیونکہ کئی جگہ کھڈی بڑھا سکتے کمرہ گل سمجھ آ گئی۔ یہ من الاضعف الى الاقوى ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ کمزور۔ من المثل الى المثل، دوجی مثل کو مثل دی طرف، یعنی ایک کمرہ بڑھا سکتے تو دوجا کمرہ بھی بڑھا سکتے، یہ بھی ہے دلیل لیکن یہ بھی کمزور ہے۔ ایک من الاقوى الى الاضعف، کبھی کو کس دی طرف؟ کمزور دی طرف۔ اصل دلیل یہ ہوتی ہے، اصل دلیل من الاقوى کو الاضعف، اقوى کو کمزور دی طرف۔ اصل استدلال دلیل یہ مضبوط ہوتی ہے کہ جیری ذات اسمان بنا سکتی ہے بچیوں اتوا کو بھی دوبارہ بنا سکتی۔ گل سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ دلیل پکڑے ہوئے درادر جدہ حیات دا مسئلہ چل رہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، کیوں؟ شہید تو زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ پہلے گل یاد رکھو کیرا شخص جرا انبیاء دی حیات دا قائل نہیں، لیکن گل ہے انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اللہ دے ہاں جنت دے اندر، جنت الفردوس دے اندر۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ اے دلیل کو دیکھو جی، شہید کے بارے آخر ہے کہ مردہ نہ کو زندہ ہے، لہذا شہید زندہ ہے تو انبیاء کا بدرجہ اولا زندہ ہے۔ حالانکہ اس قسم کی دلیل یہ اقوانی اضعف ہے۔ اصول دے کتاباں پڑھ کے تو دیکھو اقواوی پوائنٹ دے اضعف دے بھی یہ مثالاں پیش اتا اقوا ہے، کیوں اتنے شہید زندہ ہے تو انبیاء بھی بدرجہ اولا ہے۔ یہ اقوا کمزور کو لو اقوا دو دے پائے، کمزور کو لو اقوا دو، یہ دلیل ہی کمزور ہے پکڑنا۔ باقی شہید بھی زندہ ہے لیکن کتھے زندہ ہے؟ جتے خود قرآن تفسیر کرتے تھے، تفسیر القرآن بالقرآن اندہ ربہم، اپنے رب کے ہاں جدہ قرآن اپنی تفسیر خود کر دے اتنے کسی بھی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انبیاء بھی زندہ، تو میں اصل کا کوئی گل سمجھانا چاہنا نہیں کہ بڑے زور دے دیں کہ شہداء زندہ انبیاء زندہ، شہداء اتنے زندہ، اگر شہداء دنیا تے زندہ ہیں تو جے تک پہلے زندہ بدے رہن امال تو بیوی اسے دیئے کہ جے شہید ہو گئے بعد بیویوں دی کیوں نہیں رہی؟ جے تک امت دنیا دی حیات نہ زندے بدے رہن تو وراثت تقسیم نہیں ہوئی، انہاں دی وراثت ایسا بیوی کو نہیں ملا تو جب شہادت پا گئے اس وقت بیوی کو وراثت نہیں سکوں ملتا پائے۔ گل سمجھ آئیے؟ اس گالو اے حیات شہداء دی، حیات شہداء بالکل زندہ ہے لیکن ان منو جی اللہ دے قرآن آکے اپنے رب دے ہاں زندہ ہے، دنیا دے لحاظ نال شہادت پا چکے، موت آ چکی انہاں دے۔ اس گلوں تو فقہ دے کتابت تو ایک سو شہید دے بارے جتنا ذکر تھی سک شہید دے گئے، دنیا دے لحاظ نالو مردہ ہیں، آخرت دے لحاظ نالو زندہ ہیں ممتاز حیات دے نال۔ باقی شہیدہ دی حیات تو قیاس پیغمبرہ دی حیات کو کرنا یہ دلیل اقوا نہیں، یہ اضعف کمزور ہے، یہ دلیل کمزور ہے۔ ہاں اصول فقہ دے لحاظ دے نال، اصول دے جڑے قانون کہتے ہیں انہاں لحاظ نال کیا ہے؟ کمزور۔ اضعف کو اقوا دی طرف نہیں، اقوا کو کس دی طرف ہو سی؟ اضعف دی طرف ہو سی۔ وہ گل سمجھ آ گئی نہیں؟ ہاں یہ نا اقوا کو اضعف کو اقوا دی طرف دوسرے بھی سارے ساتھی لگے ہوئے دران
جادو کا مسئلہ ہوتے موسیٰ تے جادو چاڑ گئے تے لہذا نبی پاک تے ہو گئے حالانکہ اصول دے لحاظ نال اے دلیل اضف دے لحاظ نال استدلال اضف برسی اقوا نہیں بن سکتا ایک کمزور برسی اقوا نہیں بن سکتا اے تے من الاضف الى الاقوا حالانکہ دلیلو قوی من الاقوا الى الاضف جنہا اقوا کو لو اضف دی طرف ہو اضف کو اقوا دی طرف ہو نہ ہوئے پتری میری گل دی تو اصول دے سمجھ آسی صحیح نہ آسی باقی موسیٰ علیہ السلام تو پہلے آدھا کھڑے ماں جے تم بھی سیرو جیسے تو سا گینے میں تو سارا جادو تے تو فراد ہے ان اللہ سیوتلو انشاءاللہ اللہ ہونے کو کہ کرے سی باطل کر دے سی چلو دعا سی انشاءاللہ کرسان اللہ پاک خیر کرے سارے مسائل کرسان فرمایا کہ لخلق سمجھ آگئے اس قرآن دے طریقے لخلق السماوات پیدا کرنا آسمانوں کا والارض زمین کا اکبر من خلق الناس بہت زیادہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر اور نہیں ہے برابر انا بوجہ نہ سمجھنے کے والبصیر اور دیکھنے والا بوجہ نہ سمجھنے کے انا اور دیکھنے والا برابر ہے نہیں ہے اسی طرح موبائل بمنزل بصیر ہے مشرک بمنزل اعمی مشرک بمنزل اعمی ہے نہیں ہے برابر انا کیوں برابر نہیں کیونکہ انا جو ہے دیکھ نہیں سکتا تے بصیر ایک سکتا ہے موبائل بمثل بصیر مشرک بمثل آما انا نہیں ہے برابر انا اور بصیر والذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے رہے عمل صالح کیا ہوتا ہے جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ہو عمل صالح کرتے رہے وللمسیو اور نہ بد کردار ایمان مومن بندہ ایمان لے اور عمل صالح کرے ایک اور بد کردار دونوں برابر یا مسیح بد کردار بمانا المشرک مومن اور مشرک برابر انا اور بینا برابر مرد تے عورت برابر دن تے رات برابر سردی تے گرمی برابر وہ بھولے ہوئی میں مردہ تے زندہ برابر نہیں زندہ مردہ تے زندہ برابر نہیں قلیل ما تذکرون بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو ان الساعۃ یہ دعوی قیامت بے شک قیامت لآتیۃ آنے والی ہے لا ریب کوئی شک نہیں ہے اس میں اچھا پھر یہ نیک بھی ان تے برے بھی تے جہان بھی ہونا چاہیے آپ بیدار لگنا چاہیے جتھا اچھا کو اچھائی دا بدلہ دیتا بجیا تے بریوں کو برائی دا بدلہ دیتا بجیا اللہ فرمائے ہاں بالکل قیامت ہے اس گلو تسا قیامت رکھی اتھا اچھا کو اچھائی دا بدلہ مل سی تے بریوں کو برائی دا بدلہ مل سی ان الساعۃ بے شک قیامت لآتیۃ آنے والی ہے لا ریب فیہا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ بوجہ عدم تدبر فی الدلائل کے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے اکثر لوگ منکر ہیں کچھ انکار کرنا کچھ آواز دے دوبارہ انکار کرنا کچھ زبان نال انکار کرنا کہ میں قیامت مندہ ہی نہیں قیامت آمنی ہے یا نہیں آمنی میں تسلیم ہی نہیں کرتا کہ قیامت آسی اے زبانی انکار دوسرا ہے کچھ احوال دا انکار بندہ ایسے کرتوت کرے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت دا قیل ہی نہیں اساں مسلمان جنہیں آج سلام علیہن زہرن تا قیامت دے قائل لیکن کرتوت ایسے کر دے پہن معلوم ہوئے قیامت دے قائل ہی دیکھو شرک کفر بدعات بے نمازی ہیں اگر ماہ رمضان آدھا پائے ان پتہ نہیں لگتا ماہ رمضان مہینہ ہے بھی صحیح یا نہیں اوہ ہوتل عام کھلے رہے لیندے راندن پہ روزے عام ہوندے سارے لوگ اپنی مرضی حالانکہ مسئلہ تو فقہ دا پاڑ چکے ہو اگر ماہ رمضان دا مہینہ ہو اور کوئی
بچہ ہوئے یا بچی جوان ہو جاوے تا باقی مہینہ جیرا دہاڑ باقی راندے روزے اللہ توڑی روزہ کوئی نہیں، کھاسی پیسی کوئی نہیں، تاں بھی رکے رہا روزے دا پر رمضان دا کے کرسی احترام تے ادب کرسی۔ ایویں عورت ہے مخصوص دہاڑے ہے، اگر ماہ رمضان دے مہینہ چلدا پے دے مخصوص دہاڑے ہیں اور دن دوپہر ٹائم ہو کے اور ختم ہو گئے ہیں پے پاک ہو گئی ہے تاں بھی باقی جتنا دہاڑا راندا پائے وہ روزے اگرچہ کوئی نہیں اس کو، لیکن تاں بھی ماہ رمضان دا ادب کرے سی، مغرب تک کھاسی پیسی کوئی چیز ہی نہیں، کھاسی پیسی کوئی چیز ہی نہیں، رکی راسی ادب و احترام کرے سی۔ باقی مقصود یعنی کہ روزے نہیں رکھ سکتی نا، نہ روزے رکھ سکتی ہے نہ نمازہ ادا کر سکتی ہے، یہ پاک ہوئے سی اس ویلے نمازہ دی قضا تا کوئی نہیں، لیکن روزہ دی کے روزہ دی قضا کر سی، لیکن ماہ رمضان دے اندر اگر ادھا دہاڑا باقی پاکی دار رہ گئے تو ماہ رمضان دے ادب و احترام دی وجہ تو ادھا دہاڑا کھاسی پیسی تاشے ادب ایویں بندہ سفر دے دوران رخصت ہے، اگر کوئی شخص سفر تے جا رہا ہے روزے نہیں رکھدا تو بے شک کیا ہے رخصت ہے، روزہ نہ رکھے کھانا پیلا بنے کیونکہ سفر مشکل ہو گئے، اگرچہ ہن ایسی ٹائم دا بھی کیوں نہ ہوئے تاں بھی حکم وہ باقی ہے، لیکن اگر وہ گھر پہنچ گئے اس مقام تے پہنچ گئے جس مقام تے اس پہنچنا مقصود اپنی منزل تے، اگر ہن روزے دی افطاری تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 2 گھنٹے رامن تو اس مسافر کو چاہیے کوئی چیز نہ کھاوے رکا رہے ماہ رمضان دا ادب و احترام کا ہے، مسئلہ تو اتنا ہے، لیکن آج دیکھو مسلمان کے کرنا ہے نام یار مسلمان ماہ رمضان دے اندر دکانہ کھول کے شریعام ہر چیز کام کرتا پہ، ہوٹل عام چل سکتے کھام کیوں عام چل سی، مرد عورت کوئی پتہ نہ لگتی، سارے بے یہ سارے کو بھی قیامت نشانیاں ہیں، کوئی ادب و احترام ہو کوئی نہیں، حالانکہ کتنا ادب و احترام ہے جرا میں لوگ دس چکا ماہ رمضان دی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ لا میں دستا پہ میں کچھ انسان دے احوال ایسے ہوتے ہیں، حرکات ایسے ہیں جس کو محسوس ہوتے کہ بندہ قیامت کا قائل نہیں، اور میں کو تو کو پتہ ہے بھئی جو چیز اساں لینے ہیں یا جو فعل اساں کردے ہیں ہر نوٹ سارا ہوتا پائے، کرامن کاتبین کے کردے پائے لکھ دے پائے، تو یہ بھی پتے ساڑھے کو لی قیامت دی کچھ گچھ ہونی تو کے کی تحات ہوئی سب کچھ، جدہ بندہ ایک بد کرداری بد فعل غلط کام کرے دے تو یقینی گالے وہی تو لکھی نہ پائے، تو اتھے بھی تو اللہ پوچھنے دو یہ تے کام کیتا یا کوئی نہ کیتا، سارا دے سامنے پوچھے تو بندہ یہ سوچ رکھے تو کدی بندہ زنا نہیں کر سکتا، کدی بندہ بدماشی نہیں کر سکتا، کدی چوری نہ کرے سی، کدی ڈکیٹی نہ کرے سی، جھوٹ نہ بولے سی، فراڈ نہ کرے سی، دھوکہ نہ کرے سی، کیونکہ اس کو پتے کہ میری ہر فعل میرا لکھی دا بھی کرامن کاتبین لکھتے پہن اللہ دے حکم دے نال، اور وہ محفوظ ہوتا ویندہ ہے پیا دی قیامت دے میرے کو پوچھو سی میں او کام کرا جنہ جواب ہی دے سکیں دی قیامت دے سرخروی ہوا، لیکن اس طرف کوئی بھی سچیندہ نہیں پیا، تے احوال تو محسوس اس طرح ہونے کہ پوری دنیا شریعت کی ہوئی پہ قیامت دی ملک ہوئی پہ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، یاد ہے دعویٰ اولا کوئی لوگوں خالص پکارو کس کو، تم اپنے رب کو، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اور کہا تمہارے رب نے ادعونی تم پکارو مجھے اکیلا، عن ابن عباس تو پکارو مجھے اکیلا، استجب لکم میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، ان الذین بے شک وہ لوگ یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی میری عبادت سے، میری عبادت سے، سیدخلون جہنم ان قریب داخل ہوگی وہ جہنم کو، داخلین ذلیل ہونے والے۔ اب دیکھو دعویٰ دوسری مرتبہ دعوے کا
زیادہ کیتا ویدا پائے کہ اے لوگو ادعو ربکم، تم اپنے رب کو کیا کرو؟ پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، نہ کہ غیر دیں گے۔ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، نہ کہ تمہارے معبود۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے میری عبادت سے۔ پیچھے مسئلہ ہے پکار دا، اگے ذکر ہے عبادت دا۔ اللہ اس طرف اشارہ کر دیتے کہ پکار ہی اصل عبادت ہے۔ عبادت لفظ ذکر کر کے اللہ کیا سمجھا دیتے؟ پکار ہی اصل عبادت ہے۔ تب بات لوگ کہ اے یار کوئی مسئلہ ہے کہ گویا سن دے کہ نہیں سن دے، یہ کوئی مسئلہ ہے۔ حالانکہ سب تو پہلا مسئلہ بھی، اب تو مین مسئلہ بھی پہلا یہ ہے کہ سارے کو پوچھا ویسے میں گوش سن دے ہیں یا نین سن دے۔ سب تو پہلے پچھڑا ہی ہوئے کیونکہ سننا یہ ہمیشہ والا ایک کہنا خاص ہے اللہ دا۔ اس گل یاد رکھو، قرآنی مسئلہ ہے تھا، یہ تو سارا مسئلہ بھی بنیاد بھی مسئلے دی سمال ہے جی۔ توحید کا دروازہ بھی تھائی ہے تے شرک کا دروازہ بھی اسی جگہ دے، تا پکار ہی اصل عبادت ہے۔ اے آخنا کہ میری سندا بھی پائے، جاندا ہی پائے، میری حاجت کو پورا ہی کرے دا پائے، میری درخواست اللہ تک پہنچے دا ہی پائے، اللہ کو قبول کروا دیندا ہی پائے، یہ عبادت ہے۔ تب پکار ہی اصل کیا ہے؟ عبادت۔ پیچھے مسئلہ پکار دا، اگے گل ہے لفظ ذکر کر دیتے اللہ عبادت دی، دسا دیتا ہے کہ لوگوں اصل پکار ہی میری عبادت ہے۔ جیرے لوگ خالص میں پکارن تو اعراض کر دیں، انہاں دا ٹھکانہ جہنم میں ذلیل ہو کر اس میں داخل ہوں گے۔